السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دس مائی نیو ویڈیو۔ روزمرہ زندگی سے متعلق آج ہم اس پر بات کریں گے۔ نمبر 1، کسی بھی بات کا اچھے انداز سے جواب دینے میں آپ کا مطالعہ، آپ کا مشاہدہ اور آپ کا تجربہ کارآمد ہوتا ہے۔ نمبر 2، جس انسان میں پڑھنے کا شوق ہو، جس اسٹوڈنٹ میں، جس بچے میں پڑھنے کا شوق ہو، سیکھنے کا جذبہ ہو اور سمجھنے کی صلاحیت ہو، اور ساتھ میں اللہ پاک کی رحمت شامل ہو، تو پھر شخصیت میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ جس شخص میں آگے بڑھنے کا شوق ہوتا ہے وہ سیکھنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، بلکہ ہمیشہ وہ لرننگ موڈ میں ہوتا ہے، اور ایسا شخص آہستہ آہستہ ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ دیکھیں، سیکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی نئی بات معلوم ہوتی ہے تو وہ ہماری جہالت کو ختم کرتی ہے، وہ ہمیں ایک اچھا انسان بناتی ہے۔ تو سیکھتے رہنے سے ہمارے اندر کوئی نہ کوئی بہتری لازمی آتی ہے، اور اگر آپ سیکھنے پر تیار ہیں اور سکھانے پر حریص ہیں تو یہ دونوں چیزیں آپ کے علم کے کنویں کو بھر دیتی ہیں۔ علم اور دولت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، جبکہ دولت بانٹنے سے کم ہوتی ہے۔ تو جب آپ کسی کو علم دیں گے، چاہے وہ قرآن کا علم ہو، چاہے وہ اسکول کا علم ہو، تو اس میں آپ کی نالج میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ تو جو دولت ہے وہ بانٹنے سے کم ہوتی ہے، یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ نیکسٹ ہے، معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو سدھارنے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آیت کا ترجمہ ہے، تم میں ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے کلمہ پڑھنے والے غیر ذمہ دار نہیں چھوڑا۔ جب کوئی کام مشورے سے کیا جائے اور بعد میں کوئی نقصان ہو جائے تو پھر کسی ایک بندے کو شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ نقصان اجتماعی طور پر برداشت کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ اس کے علاوہ حق کو قبول کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بات کرنے والا چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا جو بھی ہو، حق بات قبول کرنے کا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ سسٹرز اینڈ بردرز، آپ لوگوں کے لیے تنکا بنے، بانس نہ بنے، کیونکہ تنکا کسی کام بھی آ جاتا ہے جبکہ بانس کسی کام نہیں آتا۔ اگر آپ میں بانس والی طبیعت ہے تو آپ کو کوئی قبول نہیں کرے گا، اس لیے اپنے آپ کو تنکے کی طرح بنائیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ انسان کی عادات بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ اگر آپ کا چہرہ اور آپ کا جسم خوبصورت ہے مگر عادتیں بری ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہو، لوگوں کا حق مارتے ہو، ہر ایک بری عادت آپ کے اندر ہے، تو یقین کریں ایسے انسان کو بھی کوئی بندہ قبول نہیں کرتا، اس کے ساتھ دوستی رکھنے کو قبول نہیں کرتا۔ وقتی طور پر آپ سامنے آ جائیں گے تو چلیں چائے پانی پوچھ لیں گے، آپ کے ساتھ وقتی طور پر بات کر لیں گے، کسی بھی ٹاپک کو ڈسکس کر لیں گے، ادروائز لوگ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس لیے اپنی عادتیں سدھاریں، اپنی بری عادتوں کو چھوڑیں اور اپنے اندر اچھی عادتیں ڈیولپ کریں، کیونکہ بری عادتیں جوتے میں لگے ہوئے کیل کے برابر ہوتی ہیں جس سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا کو چاہیے کہ عوام کو سچ اور حق بتائے، اور وہ بات بتائے جو شریعت کے مطابق ہو، اور کل یعنی بروز قیامت اللہ کے سامنے آپ کو شرمندگی نہ ہو۔ معاشرے کے عہدیدار اور اقتدار لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جو موویز اسلام کی تعلیمات کے خلاف اور معاشرے کے اخلاق کو، معاشرے کو، بچوں کو تباہ کر رہی ہیں، ان پر پابندی عائد کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اپنا کردار لازمی ادا کریں، کیونکہ جو چیز جب ہم دین سے ہٹ کر کرتے ہیں، اسلام سے ہٹ کر کرتے ہیں، تو وہ چیز ہمیں نقصان ہی دیتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں
اور اپنا اہم کردار ادا کریں۔ اسی طرح لوگوں کا رجحان نیکیوں کی طرف کم ہوتا ہے اور گناہوں کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کو تکالیف اور پریشانیوں میں گھیرا ہوا ہے اور جہنم کو آسائشوں اور خواہشوں کی پیروی کرنے میں گھیر دیا ہے۔ اب یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم جنت جاتے ہیں تکلیف اور پریشانیوں میں صبر کر کے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو فالو کر کے، یا پھر ہم اپنے نفس کی مان کے، اپنی خواہشوں کے پیچھے چل کے، حرام حلال کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھوڑ کر ہم جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جہنم کی طرف بڑھنے والوں کی تعداد مجھے زیادہ نظر آ رہی ہے آج کل، یقین کریں۔ اسی طرح نیکیوں کی عادات اور گناہوں سے چھٹکارے کے لیے ماحول کی تبدیلی ضروری ہے۔ اگر آپ نیکیوں برے ماحول میں رہیں گے تو تب آپ گناہوں سے بچ سکیں گے، تو نیکیاں کرنا آپ کی عادت کا حصہ بن جائے گی۔ اس طرح گناہ برے ماحول میں رہنے سے گناہ بھی عادات کا حصہ بن جاتے ہیں، اور عادتیں بری بھی ہوتی ہیں اور اچھی بھی ہوتی ہیں، اسی لیے اپنے اندر اچھی عادتیں جو ہیں وہ ڈیویلپ کریں۔ اسی طرح اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو پہلے تحمل سے سوچئے، کسی سے مشورات کرنے ہو تو کر لیجئے، فوراً کسی بات کا فیصلہ کرنے کے لیے فوراً کسی بات کا فیصلہ نہ کر دیں کہ بعد میں آپ کو افسوس اٹھانا پڑے۔ اسی طرح صرف مسکرا کر ملاقات کرنا یہ اخلاق نہیں ہے، بلکہ اخلاق میں صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، اخلاق میں معاف کرنا بھی ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا سوال جچتا ہوا ہو تو اس کا جواب جچتا ہوا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگ پانی سے بجھتی ہے، آگ سے نہیں بجھتی۔ یہ روزمرہ کے متعلق ہم اپنے ڈیلی کی لائف میں جس طرح کا ہمارا کردار ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ وہ پوائنٹس ہیں، اگر ہم ان پر عمل کر لیں تو یقین کریں ہماری زندگیاں بہت آسان ہو جائیں۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اپنی زندگیوں کو اتنا تنگ کیوں کر دیتے ہیں۔ ہمیں تو اپنی زندگیوں کو آسان کرنا چاہیے تاکہ ہم سکون کا سانس لیں، ادروائز سانس بند ہو جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایپیسوڈ 3 میں ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔